بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں سنتوں جیبوں کو بھر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں۔ دیکھ اللہ عز و جل کی قسم ہے یہ مر جائیں گے ایسے ہی، یہ بابا ان کا کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ وہ رسول کے گھر والیاں جن کی عزت، جن کی عصمت، جن کی غیرت کا کیا عالم تھا، جن کا دودھ پیا تھا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس کے ساتھ ہو رہے تھے، کسی کو اس نے مارا، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کے اوپر الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یہ تمام ٹی وی میں دے گا پودوں میں بھر کے گٹر کا پانی ڈاکٹر کہہ رہا ہے جس کے اندر جراثیم ہے، لیکن ہر عقید کی تباہ پرستی اور شرک کا گندا نتیجہ یہ ہے کہ صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کی دو فرشتے لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تیار ہیں۔ انسان اپنی زبان سے کوئی بولی نہیں نکالتا، کوئی گفتگو نہیں نکالتا، مگر ہمارے فرشتے تیار ہیں، حاضر ہیں۔ کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا ممبر لایا گیا، ممبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا کون بڑا ہوا ہے ان پر کوئی مضمون خوف نہیں ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر اولیاء کا لفظ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ان پر کوئی غم خوف نہیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بدرجی اولا کے نمازی قادر ہوگا۔ اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے جسم کے اندر ایک امیا نے دیا، تخت حکومت پر موجود تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس خدمت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس غیر قوموں کی مثالیں بھی موجود تھی۔ عیسائی قوم اپنے نبی کا جشن منا رہی تھی، صرف ان کے سامنے اداہرن بھی موجود تھا۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ مارا گیا حالانکہ کوئی شاہ نہیں مارا گیا، کہتا ہے تیرا پیادہ مارا گیا حالانکہ کوئی پیادہ نہیں مارا گیا۔ گھر کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ مرد کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہو، ظاہر ہو باطن ہو، آپ کا دل ہو، دنیا کی نہ دولت آئے گی۔ اسلامی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے لیے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لیے اپنے قریبی مکتب جعلیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اعلان کے مطابق انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبد المجید عبد الوہاب حفظہ اللہ ماہ ربیع الاول اور موجودہ مسلمان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. خبر اس سے کہ میں شیخ محترم کو دعوت دوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. میرے عزیزوں دوستو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شرک کے بعد عقیدہ و عمل کے فساد میں بدعت کا نمبر آتا ہے. احادیث صحیحہ میں اسے ضلالت و گمراہی کہا گیا ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین باتیں دین میں نکالی ہوئی نئی باتیں ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نکالی ہوئی بات بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ روایت نسائی اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول. عزیزو دوستو اور بھائیو، یہ مسلم شریف اور بخاری کی حدیث. ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ بدعت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اسلام میں شجرہ ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہے. بلا شبہ یہ گمراہی کا پہلا زینہ اور شرک کا چور دروازہ ہے. ناممکن ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد شرک سے محفوظ رہ جائے، جس کے مرتکب کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی اور مغفرت سے محرومی قرار دیا ہے. شرک و بدعت کی بیماری اگرچہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، مگر آج اس ترقی یافتہ دور میں یہ بیماری اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہے. خصوصاً بر صغیر میں جس شدت سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس کا روکنا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی بدعت نے آج امت مسلمہ کے کردار و عمل کو گھن کی طرح کھوکھلا اور اسلام کے صاف شفاف آئینے کو داغدار کر رہے ہیں. بدعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عوام الناس کے سامنے دین کا نقاب اوڑھ کر آتی ہے اور بظاہر اس کے سارے اعمال اسلام ہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اسلام کے نام پر بدترین دھوکہ دہی اور ضلالت فکر و عمل کا محور. میرے عزیز اور دوستو، ماہ ربیع الاول کے اندر جو بدعتیں، جو خرافاتیں ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے ہم ناواقف نہیں ہیں. اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کے اندر، اجتماعات کے اندر
جو کچھ ہوتا ہے ہم ان سے واقف ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں شریعت کا حصہ ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پائی جاتی ہیں؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں اور موجودہ مسلمان کس طرح ماہ ربیع الاول کے اندر بدعت و خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہیں، اس کو آپ کے سامنے عوام الناس کے سامنے واضح کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے الاحساء دمام سے عبد المجید عبد الوہاب حفظہ اللہ کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر الحمدللہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ شیخ محترم یوں تو یو پی کے رہنے والے ہیں، آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت کے بعد دہلی کے اندر جامعہ اسلامیہ سنابل کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے خراجت کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے اور الحمدللہ مملکت کے اندر کئی سالوں سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور مملکت کے مختلف علاقوں میں جا کر کے حق کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں اور حق پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو دیا گیا موضوع ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر حی البشر بریدہ، دیگر سامعین، آج بتاریخ 9 ربیع الاول سن 1430 ہجری مطابق 6 مارچ سن 2009 بروز جمعہ بعد صلاۃ مغرب اسلامک دعوی سینٹر کی نگرانی میں یہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے ماہ ربیع الاول اور موجودہ مسلمان. موضوع بڑا اہم ہے اور بہت ہی وسیع ہے، کسی بھی ذی ہوش اور خرد مند انسان سے مخفی نہیں. چونکہ مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس ناطے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی عظیم مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ایسے موقع پر اپنے مخلص بھائی اور فاضل دوست ابو طاہر صاحب کا شکریہ ادا نہ کر لوں، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے حسین اور پررونق مجلس سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے مساعی جمیلہ کو دین حنیف کی سربلندی کا سبب بنائے. ساتھ ہی میں آپ سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وقت اور ٹائم کو آپ نے بچا کر یہاں حاضری دی تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی اس حاضری کو آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، نیتوں میں اخلاص دے، عمل میں پختگی عطا فرمائے. دینی بھائیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر یا اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے جو ماہ سفر کے بعد شروع ہوتا ہے. اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی فضیلت وارد نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس بات پر ثبوت ملے کہ اس مہینے میں کوئی خصوصی نماز، کوئی خصوصی روزہ، کوئی خصوصی تہوار، کوئی خصوصی عبادت یا اور کوئی چیز انجام دی جائے. بہت سارے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی چیزیں وارد ہیں. یہ مہینہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ نے اس میں بھی خیر و خوبی رکھی ہے، لیکن کسی خصوصی فضیلت کا ذکر نہیں ملتا. افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں اس مہینے کے تعلق سے غلو کیا جاتا ہے. عوام کلانام کو چھوڑیے، علماء جبو دستار پہن کر کے، ایسے علماء جنہیں ایک خاص طبقہ، ایک خاص نظریے کے لوگ شیخ الاسلام اور علامہ اور نامعلوم کن القاب سے ملقب کرتے ہیں، وہ جبو دستار پہن کر کے اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنی تشریحات کو دین باور کرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے پر بھی فضیلت و بزرگی میں بھاری ہے، اہمیت رکھتا ہے. یا اسی طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو انسان کو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. کہا یہاں تک جاتا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو شکرانے کے طور پر نفلی روزے رکھے جائے، ایسے تمام کام میلاد کیے جائے، جنم دن برسی منائی جائے وغیرہ وغیرہ، جن کا دور دور تک کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. شرع لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنے طرف سے بڑھا
جس کا حکم نہ تو اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میری بھائیوں اور دوستوں، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کا، قرآن و سنت کی صاف اور شفاف تعلیمات کا نام دین ہے۔ اسلام تاریکیوں کا نام نہیں۔ اسلام ایک روشن مینار ہے۔ اپنی اٹکل پچھوں سے کہی ہوئی بات کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اسلام پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے پر اسناد ربیع الاول کا مہینہ بھاری ہے، فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ حبیب کبریا کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی، تو میرے بھائی اور دوستوں، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ولادت آپ کی ہوئی، کیا وہ دن سال کے سارے دنوں پر بھاری نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے سپر ہٹ مہینہ، اور سال کے دنوں میں سب سے اہم دن عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر قریب ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ شیطان ہاؤ واؤ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا سال بھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں سب کو جہنم سے کیا کر دی؟ آسانی کر دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعہ کا دن ہفتہ کے دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر پورا مہینہ ربیع الاول کا رمضان المبارک جیسے مہینے پر بھاری ہو گیا، تو پھر سوموار کے دن کو ہفتہ کے دنوں کا سردار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جبکہ قرآن کے مسلمہ اصول کے کیا نام ہے؟ خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام روشنی کا نام ہے۔ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے تھے سب بیان کر دیے۔ کوئی چیز تشنا نہیں، کوئی چیز ادھوری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکنا علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی شاہراہ پر چھوڑی ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح کیا ہے؟ اجالا ہے، روشن ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی گمراہ ہو اپنی اٹکل پچھو سے تو گمراہ ہو، لیکن اسلام نے ہر بات کو کلیئر کر دیا۔ اسلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ سال کے کون کون سے دن خوشی کے دن ہوں گے اور کون کون سے دن غمی کے دن ہوں گے۔ کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سال کا فلاں دن بھی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو ہم اس انداز سے جشن کے ساتھ منائیں گے، اگر کوئی شخص آتا ہے یہ کہتا ہے کہ خوشی منانے کا فلاں انداز ہم اپنائیں گے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا انسان جواب دہ ہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا مجرم بھی قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں اگر کسی نے کوئی بات دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ سمجھ کر کے، خوشی کے دن ہوں گے اور کون کون سے دن غمی کے دن ہوں گے، کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سال کا فلاں دن بھی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کو ہم اس انداز سے جشن کے ساتھ منائیں گے، اگر کوئی شخص آتا ہے یہ کہتا ہے کہ خوشی منانے کا فلاں انداز ہم اپنائیں گے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے ہاں بھی ایسا انسان جواب دہ ہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا مجرم بھی قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں اگر کسی نے
कोई बात दीन समझ करके, इबादत समझ करके, सवाब का जरिया समझ करके, रब को राजी करने का तरीका समझ करके, जन्नत को पाने का जरिया समझ करके ऐसी चीज ईजाद करता है, करने का हुक्म देता है जो पहलों ने नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, न करने का हुक्म दिया, रब के कुरान में उसकी तशरीह नहीं मिलती, तो वो काम दीन नहीं होगा, वो काम बिदात के कबील से जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, कोई भी काम हाँ हो बज़ाहिर कितना हसीन क्यों ना हो, कितना उम्दा और कितना खूबसूरत ना लगता हो, लेकिन जब तक कुरान मजीद की आयत करीमा से या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से उसकी तस्दीक नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो चीज दीन करार नहीं पा सकती। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि भलाई इसी में है कि हम उन सरहदों को ना फलांगे, उन हदों से तजावुज ना करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने कायम की हमारे लिए। अगर उनको हम तकरार करते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग सुन लें कि कुरान मजीद में एक नहीं मुताबिद बार ऐसे लोगों के हक में वहीद आई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो मोहब्बत रसूल का आड़ ले करके, चाहे वो सीरत रसूल का आड़ ले करके, चाहे वो इसको मोहब्बत का आड़ ले करके सिर्फ बिदअत की नर्सरी और फैक्ट्री चलाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे लोगों को आगाह हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अंजाम उनका बहुत बुरा होने वाला है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, तशरीफ रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ततअब्बदूहा फइन्नल अव्वल लम यज़ाल आखिर मक़ालन फत्तकुल्लाह या माशरल मुस्लिमीन। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि हर वो इबादत, हर वो काम जो नेकी समझ करके कोई शख्स अंजाम देता है, अगर उसको असहाबे रसूल ने, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और गुलामी करने वाले सहाबा ने उस काम को दीन समझ करके, इबादत समझ करके, रब को राजी करने का जरिया समझ करके अगर उस काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया है, तो वो काम दीन नहीं होगा, सवाब का काम नहीं होगा, गुमराही होगी, जलालत होगी, बिदात होगी, शिर्क करार पाएगा, और ऐसा करने वाला जहन्नम रसीद होगा। ऐसे करने वाले का अंजाम क्या होगा? बुरा होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बिला शक व शुबहा इसी महीने की 9 या 12 तारीख को, इसी महीने की 9 या 12 तारीख को नबी उम्मी फिदा हुआ भी उम्मी की इलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इंसानियत के लिए रब्बे कायनात की तरफ से वो बड़ी नेमत है, वो बड़ी नेमत है कि अल्लाह की नेमत के बाद अगर इस दुनिया में कोई नेमत हो सकती है तो हुजूर वाला की ज़ात हो सकती है। और इस मामले में मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी भी मुसलमान का अदना दर्जे का कोई इख्तिलाफ पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कोई मुसलमान इस मामले में अदना दर्जा भी इख्तिलाफ नहीं करता है। लेकिन जो बात दिल को खटकती है वो ये बात कि मोहब्बत और इश्क को आड़ बना लिया जाए, सीरत रसूल को आड़ बना लिया जाए, और उसके बाद वो सारे काम अंजाम दिए जाए जिनका दूर दूर तक अल्लाह की किताब में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जिसका सबूत रहा हो। क्योंकि हबीब किबरिया ही ने मोहब्बत रसूल के तरीके को हमारे लिए बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लाम को यह बात बता दी, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, कि जो हमसे मोहब्बत करना चाहता है वो हमारी सुन्नतों से क्या करे? लगाव रखे, हमारी सुन्नतों पर चले, हमारी सुन्नतों से प्यार करे। मालूम ये हुआ मेरे भाइयों कि हुब्बे रसूल अमल बिस्सुन्ना, मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है, तकाज़ा क्या है कि एक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को, आपकी पैरवी को, आपके पीछे चलने को, आपकी एक हदीस अगर आपके सामने आ जाए और ये मालूम हो जाए कि ये हदीस सही है, तो अपने ख्यालात को
اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے فقہی مسائل اور اختلافات کو بھول کر کے اس حدیث کے مطابق عمل کرنا، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ والذی نفس بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی شخص کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگ کو، اپنی تشریحات کو، ساری چیزوں کو وہ ہماری سنت کے تابع نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی نے سنت سے ہٹ کر سوچنے کی کوشش کی تو میں پھر ایک بار کہنا چاہوں گا، یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عشق رسول کے سلسلے میں وہی انداز، وہی کوشش نیکی بنے گی، مضمون عمل قرار پائے گا جس کی صنعت کہاں ہوگی موجود، شریعت میں موجود ہوگی، ورنہ وہ چیز کیا قرار پائے گی، ضلالت قرار پائے گی، گمراہی قرار پائے گی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں متعدد بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرو، اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ کہاں کہاں؟ صرف نماز اور روزے میں نہیں، شادی میں بھی، بیاہ میں بھی، تجارت میں بھی، بزنس میں بھی، دوستی میں بھی، دشمنی میں بھی، گھر کی لباس ہو، آپ کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، آپ کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ایک شخص اس کے رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عملی طور سے اس کی زندگی اس سے خالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، تو یہ بلند بات دعویٰ ضرور ہو سکتا ہے جو دلیل کے بغیر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، ایک شخص نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ کی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، بہت بڑی نعمت، فائدہ دیکھو، کبریائی تم سے محبت کرنے لگے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب رب محبت کرنے لگے گا تو پھر جان لو کوئی دشمن، کوئی مخالف، کوئی طاقت، کوئی زمین تمہارے لیے پھر تنگ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فائدہ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کا یہ محبت رسول، اتباع رسول، سنت رسول پر عمل، یہ تمہارے گناہوں کی کفارے کے لیے بھی کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ قرآن مجید کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں دے اس کو لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ آیت کریمہ پر غور کیجیے، معلوم ہوگا کہ شریعت صاف کون ہے، شریعت کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ انبیاء کرام، انبیاء کے اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کی تشریح کرتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، ہادی اور پیشوا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، ختم الرسل تھے، ختم الانبیاء تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکان میں اس اینٹ کے مانند ہوں جہاں پر ایک جگہ چھٹی ہوئی تھی اور میرے ذریعہ سے عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی شخص 1400 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے نہیں عید میلاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی یا فلاں کام دین ہے، فلاں کام عبادت ہے، فلاں کام نیکی کا طریقہ ہے، جنت پانے کا ذریعہ ہے، رب کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس وقت تک وہ کام قبول نہیں کیا جائے گا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق اس پر نہ ہوگی یا رب کے فرمان کے ذریعہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان واضح نصوص کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور من جملہ انہی بدعات کے ایک سنگین بدعت عید میلاد کی بدعت ہے۔
खत्मुर रुसुल थे, खत्मुल अंबिया थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मकान में उस ईंट के मानिंद हूँ जहाँ पर एक जगह छुटी हुई थी और मेरे जरिया से इमारत को मुकम्मल कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद अगर कोई शख्स 1400 साल के बाद आता है और कहता है नहीं ईद मीलाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसी या फला काम दीन है, फला काम इबादत है, फला काम नेकी का तरीका है, जन्नत पाने का जरिया है, रब को खुश करने का तरीका है, तो मेरे भाई और दोस्तों उस वक्त तक वो काम कबूल नहीं किया जाएगा जब तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तस्दीक उस पर न होगी या रब के फरमान के जरिए उसकी तस्दीक न हो जाए। मेरे भाई और दोस्तों इन वाज़िह नसूस के बावजूद भी अफसोस की बात है आज उम्मत मुस्लिमा मोहब्बत रसूल के नाम पर बिदअत और खुराफात का एक तूफान खड़ा कर दिया और मिन जुमला उन्हीं बिदअत के एक संगीन बिदअत ईद मिलाद की बिदअत है। जी हाँ, आज जो लोग दीन समझ करके इस काम को अंजाम देते अगर उनसे पूछा जाए कि ईद मिलाद की तारीखी और शरई हैसियत क्या है, ईद मिलाद के दरपर्दा मकासद क्या है, ईद मिलाद की ये बिदात ये खतरनाक बिदात उम्मत मुस्लिमा में फराइज हो गई, उनको पता नहीं। उनसे सवाल किया जाए कि जिस नबी की मिलाद मनाने के लिए तुम सड़कों पर उतरे हो, टूटी टरारियां लेकर के नजर आ रहे हो, माल भी अपना खर्चा किया है, जज्बात को तुम्हारे हम सलाम करते हैं, तुम्हारे जज्बे की हम कदर करते हैं, लेकिन जरा ये तो बता दो कि उस रसूल का नाम क्या था, उस रसूल की जिंदगी किस मकसद के लिए थी, उस रसूल की मदनी जिंदगी और मक्की जिंदगी में फर्क क्या है, वो रसूल क्या मैसेज करके आए थे, उस रसूल के पास कितनी बीवियां थी। मेरे भाइयों और दोस्तों सच्चाई ये है कि इन आशिक़े रसूल को देखेंगे आप कि जीरो नजर आएंगे, लेकिन उन्हीं से अगर पूछो कि फला फिल्म में फला अदाकारा ने कौन सा काम दिया है अंजाम, वो बता देंगे, फला क्रिकेटर ने कहां पर कितने रन स्कोर किए हैं वो बता देंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों वजह यह है कि हमने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को महज साल में एक दिन जानने की कोशिश की, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुसलमान से हर वक्त से मुंसलिक है, हर दिन से मुंसलिक है, हर घंटा से मुंसलिक है, हर महीने से मुंसलिक है। एक मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हमेशा मुताला करना चाहिए, इसलिए कि जिस कदर एक आदमी हबीब किबरिया की सीरत का मुताला करेगा आपकी कुर्बानियां उसके सामने आएंगी। दीन इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की है, जिद्दोजहद की है, उसके सामने आएगी, उतनी ही ज्यादा उसकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों मैं आपको खुल करके एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ईद मिलाद मनाना, शराबा करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन तराइयां लेकर के सड़कों पर उतरना, बिरयानी पका करके लोगों में तकसीम करना या और जो दीगर काम किए जाते हैं, अगर ये दीन होता, अगर ये अल्लाह को राजी करने का जरिया होता, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा था उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान की होती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान जो बयान करता है वो ये बयान करता है, अल्लाह ताला फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो मोमिनों के साथ इंतहाई शफीक थे। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में कुरान कहता है कि मोमिनों के बारे में आप काफी हरीस थे, आप काफी फिक्रमंद होते थे कि कैसे इनको तरीका बता दिया जाए रब की इबादत का और जन्नत के पाने का। मेरे भाइयों और दोस्तों कुरान में अगर ये चीज नहीं बयान हुई तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल पर मुश्तमिल है। 40 साल नबूवत से पहले, नबी बनने के बाद 23 साल आप इस दुनिया में रहे। 13 साल आपने मक्के में गुजारा, 10 साल आपने मदीने में गुजारा। इस पूरे दौर में आप जरा बताएं, सीरत की किताबें हमारे सामने हैं, मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात एक एक जुज़ियात को मुहद्दिसीन किराम ने बयान किया है, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने उसको महफूज किया है।
وہ چیزیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ائمہ دین نے فقہ کی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ ذرا ایک جگہ دکھا دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ ساتھیوں میری پیدائش کے دن تم ذرا سا موم بتیاں جلا لینا، اپنے گھروں کو روشن کر لینا اور سڑکوں کو اتر کر مختلف نعرے لگا کر کے اپنے نیکیوں میں، اپنے حسنات کے گٹھر میں کچھ گلدستے بڑھا لینا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ایسی بات نہیں بیان کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ چیز دین ہوتی تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، آپ جانتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ما بعث اللہ من نبی الا كان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه له وينذرهم من شر ما يعلمه له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا دنیا میں اس کا مقصد یہی تھا کہ خیر کی جو باتیں ہیں وہ اپنے امت تک پہنچا دے، وہ طریقے، وہ راستے جو جنت تک لے جانے والے ہیں، رب کو راضی کرنے کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ نبی اپنی امت کے لیے اس چیز کو کیا کرتے؟ بیان کرتے۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں گمراہی کی ہیں، ضلالت کی ہیں، جہنم کا سبب بن سکتی ہیں، ان چیزوں سے کیا کرتے؟ ڈرا دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ساتھیوں تم یہ کام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید میلاد یہ بدعت ہے۔ عید میلاد کا وجود اسلام اور دین اور شریعت میں نہیں، یہ کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اسلام پر اس کو چسپا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم به وليس من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه۔ کہ اے لوگوں، اگر کوئی چیز تمہیں جنت کا راستہ دکھا سکتی تھی تو میں نے اسے تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے جہنم کا سبب بن سکتی تھی تو میں نے تم کو اس سے بچنے کی تلقین کر دی۔ اس حدیث کی سند پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مطابقات اور شواہد اس حدیث کے لیے ہے، اسناد اس حدیث یہ حدیث اس لائق حدیث سے استدلال کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز تیسری عید نہیں بتائی، امت اسلام کو 2 عیدیں بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو یہ بتایا کہ تمہارے سامنے 2 عید ہے، ایک عید ہے عید الفطر کی شکل میں اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ کی شکل میں، تیسری کوئی عید نہیں، چاہے وہ عید الام کی شکل میں ہو یا عید غدیر کی شکل میں ہو یا عید میلاد کی شکل میں ہو، یہ سب تقلید ہیں غیر قوموں کی، سب تقلید ہے یہود و نصارہ کی، سب دین ہے غیر قوموں کی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر کرسمس ڈے جو عیسائی قوم مناتی ہے، اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عید میلاد اس کی نقالی ہے، رام نومی کی نقالی ہے، یا اور اس طرح سے مہاویر جینتی یا دیگر قومیں جو مناتی ہیں۔ مسلمانوں نے سوچا کہ ہر قوم اپنے پیشوا اپنے رہبر کا جشن مناتی ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جبکہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد منانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے 300 سال کے بعد ان کی قوم کے بعض لوگوں نے اس چیز کو محض اس جذبے سے کہ لاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ کیا جائے، انہوں نے اس چیز کو گرجا گھروں میں کنیسوں میں رائج کیا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی انہیں منع کیا جو غیرت مند تھے، جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اس کے اندر بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے موسیقی شروع ہوئی، گانے شروع ہوئے اور دیگر کام شروع ہوئے، اور اب تو نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اس ایک رات میں یا ایک دن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کی یاد ان کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ایک دن میں جتنا شراب کی بوتلیں توڑ دی جاتی ہیں، جتنا عصمت دری کر دی جاتی ہے، جتنا عزتوں سے کھلواڑ کر دیا جاتا ہے، شاید سال میں کوئی دن ایسا نہ ہو۔ کیا یہ امت اسلام بھی اسی نہج پر سوچنے کی عادی ہو گئی؟
کیا یہ امت اسلام اسی جگہ پر جانا چاہتی ہے؟ آج یہ میلادی لوگ، آج ان میلادوں کو جائز کرنے والے علماء جن کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے، آپ کی باتیں ڈھکی چھپی نہیں، اخبارات کو دیکھیے، ان عیدوں کے اندر جہاں شراب پی جاتی ہے، ان عیدوں کے اندر جہاں عزتوں کی پامالی کی جاتی ہے، جا کر کے امن ایوارڈ دینے سے تھکتے نہیں ہیں، وہاں شریک ہو کر کے بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ سیکولر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کام دین ہوتا، اگر یہ کام محبت رسول کا ذریعہ ہوتا، جنت پانے کا راستہ ہوتا، تو خود قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام سے خود کر کے یا کہہ کر کے یہ بات آپ نے واضح کی ہوتی۔ آپ آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، کس درجہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا بچا ہوا وضو کا پانی ہو گئی، کیا یہ امت اسلام اسی جگہ پر جانا چاہتی ہے؟ آج یہ میلادی لوگ، آج ان میلادوں کو جائز کرنے والے علماء جن کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے، آپ کی باتیں ڈھکی چھپی نہیں، اخبارات کو دیکھیے، ان عیدوں کے اندر جہاں شراب پی جاتی ہے، ان عیدوں کے اندر جہاں عزتوں کی پامالی کی جاتی ہے، جا کر کے امن ایوارڈ دینے سے تھکتے نہیں ہیں، وہاں شریک ہو کر کے بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ سیکولر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کام دین ہوتا، اگر یہ کام محبت رسول کا ذریعہ ہوتا، جنت پانے کا راستہ ہوتا، تو خود قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام سے خود کر کے یا کہہ کر کے یہ بات آپ نے واضح کی ہوتی۔ آپ آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، کس درجہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے جسموں میں مل لینا سعادت سمجھتے تھے، آپ کے پسینے کو جذب کر کے خوشبو کے طور پر استعمال کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کی، وہ صحابہ کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ صرف احد کی تاریخ اٹھائیے کہ 7 انصاری صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے سر کو قدم رسول سے ٹیک کر کے اپنی جان کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کر دیا، دفاع میں نظر کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر واقعی معنی میں کسی کو جشن منانے کا حق تھا تو سب سے زیادہ حقدار وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن آپ ذرا سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دکھائیے اور اس بات کو ثابت کیجیے کہ وہ صدیق جس نے غار کے اندر سانپ کے زہر کو اپنے سینے کے حسابوں سے باہر نہیں آنے دیا، تخت حکومت پر موجود تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سطوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس غیر قوموں کی مثالیں بھی موجود تھی۔ عیسائی قوم اپنے نبی کا جشن منا رہی تھی، سینٹر ان کے سامنے اداہرن بھی موجود تھا۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ صدیق اکبر نے یہ کام دین سمجھ کر کے اپنے عہدے سے حکومت میں نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، داماد رسول حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ چھوڑ کر کے گئے۔ وہ صحابہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ادنا اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے، ان میں سے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا؟ ہیڈنگیں قائم کر دینا کہ رسول نے اپنا جنم دن منایا، فلاں نے اپنا جنم دن منایا، فلاں دور میں بخاری نے جنم دن منایا، باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں دلیل پیش کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ نے اگر تک یہ کام دین نہیں سمجھا تو یقین مانے یہ کام بعد میں دین نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جب دین کی بات، کتاب و سنت کی بات ان کے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں رکھ دی جاتی ہے، مسئلے مسائل کی صورت میں، تو کہتے ہیں بھائی میں مقلد ہوں فلاں امام کا، میں آگے کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن اس مسئلے میں اپنے امام کی تقلید نہیں کر پاتے۔ ذرا ہم کو وہاں سے دکھایا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال سے دکھایا جائے کہ اس امام نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی کو، عید میلاد کو دین کے طور پر منایا ہو، یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو منانے کی اجازت دی ہو۔ اگر میرے بھائیوں اور دوستوں یہ سارے کام ان سارے لوگوں نے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیے یہ کام دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا،
عید میلاد منانا یہ عجمی بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا جنم دن منایا، نہ اپنے آبا و اجداد کا جنم دن منایا، نہ اپنی امہات المومنین جو تھی اپنی بیویوں کا جنم دن منایا، نہ اپنے بچوں کا جنم دن منایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کسی نے اپنا جنم دن نہیں منایا۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کا مزاج ہلڑ بازی سے میل نہیں کھاتا۔ سڑکوں پر اتر کر کے نعرہ بازی لگانا اور ٹوپی ٹکائیوں کو لے کر کے دین اور اسلام کی شوقت کو ثابت کرنا، اور زیادہ تر ان لوگوں کے خلاف جو ان کے خلاف مذہب اور عقیدے میں ہو، میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے بڑے بڑے دن دیکھے۔ بدر کی جیت ان کے سامنے تھی، مکہ کی جیت فتح مکہ کی شکل میں ان کے سامنے تھی، حنین کی جیت ان کے سامنے تھی، اور دیگر بڑے بڑے مواقع پر صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ لیکن کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہندیلے لگا کر کے، موم بتیاں لگا کر کے، گھروں پر لائٹیں سجا کر کے خوشی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے خوشی کا اظہار یہ تھا کہ اللہ اگر ان کو کوئی کامیابی دلا دے تو وہ مسجد میں جاتے تھے، شکرانے کے طور پر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے تھے۔ ایک مسلمان ہر حال میں مسجد سے جڑا ہے، کبھی بھی مسجد سے اس کا رشتہ ٹوٹ کر کے درگاہوں سے نہیں لگتا ہے۔ اگر خوشی کے پل آئے تو آپ شکرانے کے طور پر مزید اللہ کے جناب میں 2 رکعت پڑھ کر کے اس بات کا ثبوت دے دیجیے کہ مولا تو نے نیکی کی توفیق دی، اور اس شکرانے میں مزید 2 رکعت تیری جناب میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک انسان کو مشکل آ جائے، کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے، کوئی تکلیف کی بات آ جائے، تو اس وقت ایک مسلمان مسجد ہی میں جا کر کے اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیک کر کے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اور اس سے مدد کی گہار لگاتا ہے کہ آئی ہوئی پریشانی کو، مشکلات کو رب کریم تو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، معصیت سے توبہ نہ کرے، گھروں کو روشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں، ایمان کی نورانی حرارت سے توبے کے ذریعہ، اللہ کی طرف پلٹنے کے ذریعہ اپنے ایمان کو، اپنے اندر کو اجالا کرو، اپنے گھروں کو اجالا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا ہو گیا۔ نہ تمہیں میلاد منانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں برتھ ڈے منانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عید میلاد یا برتھ ڈے کسی سیاسی لیڈر کا منایا جا سکتا ہے۔ ایک قوم اپنے کسی سیاسی رہنما کا برتھ ڈے منا کر کے، جنم دن منا کر کے، چند اشعار پڑھ کر کے، خراج عقیدت پیش کر کے اس سے چھٹکارا لے لیتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ جڑا ہوتا ہے، وہ ایک دن سے تعلق نہیں جڑا ہوتا۔ ایک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ اس کی زندگی ہمیشہ جڑی ہوتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپا، ہمیشہ ہر پل اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے۔ تو پھر ایک دن کھڑے ہو کر کے سیرت کے جلسے منعقد کر کے پھر یہ کام انجام نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سیرت کے معلومات کے مخالف نہیں ہیں، ہم سیرت النبی کے جلسہ منعقد کرنے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس بات کو ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک دن کیوں، ہر دن کیوں نہیں؟ آپ خود اپنے طور پر، اپنے بچے کے طور پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنانی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بات اپنی مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جشن میلاد جہاں خود بدعت ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ بہت سارے منکرات پر بھی مشتمل ہے، اور ایسے منکرات پر جس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ عقل اجازت دیتی ہے، نہ نبی اجازت دیتے ہیں، نہ دین نہ کہیں گنجائش نہیں ہے، اور انہیں منکرات میں سے غلو ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، گانا اور بجانا ہے، کھیل اور کود اور تماشے ہیں، اور اسی طریقے سے موسیقی ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ اور حق یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ایسی مجلسوں میں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس درجہ ناخوانی میں غلو کرتے ہیں، اس درجہ ناخوانی میں غلو کرتے ہیں، چاہے وہ قدیم میں، چاہے وہ جدید میں، چاہے وہ عربی زبان میں، چاہے وہ اردو زبان میں۔ عربی زبان میں بدنام قصیدہ، قصیدہ بردہ، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے گا کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی۔ حقیقت یہ ہے کہ قصیدہ بردہ اگر واقعی معنی میں تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد شرک اور کفر کیا بچے گا۔ لیکن ہمارے ہندوستانی شعراء بھی ان میلاد کی مجلسوں میں گرمی اور جوش پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہلچل پیدا کرو، حرکت پیدا کرو، توبہ کے ذریعہ نہیں، غلو کے ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں غلو کے ذریعہ، یہاں تک کہا گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا
خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اگر وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تو پھر خانہ کعبہ کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی نبی کی طرف متوجہ ہو لیا جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، پردے انسان میں آ کر خود دکھا رہا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو. آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کے پردے میں آ کر کے تاکہ وہ بے دندان جو ٹوٹے شہید ہوئے، یہ نہ کہا جائے کہ رب کے دانت لوگوں نے توڑ جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، کہا یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو ہم سب کچھ لے لیں گے محمد سے. اب آپ ذرا بتائیں کہ اس سے بڑا غرور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے پلے میں وحدت کی طرح کوئی چیز باقی نہیں، جو کچھ اختیار چلتا ہے، بس چلتا ہے، قدرت اور طاقت چلتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ذریعہ ساری چیزیں اپنا لیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی انت من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ جو کچھ مجھے مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی چیز نہ دے پاؤں گا. میرے مال سے جو کچھ مانگو دے لو لے لو، لیکن آگے چل کر کے تم وہاں اگر کوئی چیز مانگو گی تو میں وہاں دینے کا کیا نہیں رکھ سکتا. میرے بھائیوں، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری جو سارا کا سارا اختیار اللہ کے رسول کا چل رہا ہے، اور اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کوئی چیز باقی ہی نہیں. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری شادی کی صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. کچھ بچیاں تھیں، گیت گا رہی تھیں، اور گیت کے دوران وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھیں تو فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو گیت گانے سے منع نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی انت من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ جو کچھ مجھے مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی چیز نہ دے پاؤں گا. میرے مال سے جو کچھ مانگو دے لو لے لو، لیکن آگے چل کر کے تم وہاں اگر کوئی چیز مانگو گی تو میں وہاں دینے کا کیا نہیں رکھ سکتا. میرے بھائیوں، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری جو سارا کا سارا اختیار اللہ کے رسول کا چل رہا ہے، اور اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کوئی چیز باقی ہی نہیں. ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری شادی کی صبح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. کچھ بچیاں تھیں، گیت گا رہی تھیں، اور گیت کے دوران وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھیں تو فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو گیت گانے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ بات ضرور کہی کہ اے بچیوں یہ بات فینا نبی یعلم ما فی غد مت کہو، اس لیے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے. صحابی رسول اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ وشیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہو جائے گا جو آپ چاہ لیں اور اللہ چاہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا ہوا خلقا قل ماشاء اللہ وحدہ، کہ تم نے ہم کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. کہو تم کہ جو تنہا اللہ چاہے گا وہ کام ہوگا. یہ غلو آج کہاں تک پہنچ گیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا محمد یا سیدنا وہ اپنے سیدنا وہ خیرنا وہ اپنے خیرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، باتیں اپنی جگہ پر درست تھی، باتیں اپنی جگہ پر کیا تھی؟ درست تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستهزئنکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ انا عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی. کہ اے لوگوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے سلسلے میں غلو کرو. میں محمد بن عبد اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہوں؟ رسول ہوں. مجھے اسی مقام اور مرتبے پر باقی رکھو جس مقام اور مرتبے کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے
आपका सर मुबारक मेरी गोद में था, गर्मी और शिद्दत से, बुखार की तपिश से आपका जिस्म तप रहा था, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को क्या बना लिया। लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अपने नबियों की कब्रों को क्या बना लिया, मस्जिद बना ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा और अपनी उम्मत को समझाया कि ऐसा काम तुम मेरी कब्र के साथ न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी ना बताना भूले, आपने फरमाया इय्याकुमुल गुलू फिद्दीन फइन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, ऐ लोगों अपने आप को गुलू से, इफरात और तफरीत से बचाना, इसलिए कि अब तक कौमें, तुमसे पहले की कौमें यहूद और नसारा बर्बाद हुए हैं तो अपने अंबिया के सिलसिले में गुलू करके। गोया इस हदीस को सामने रखिए, आपके सामने हकीकत खुल जाएगी कि यहूद और नसारा की गुमराही की असल वजह क्या थी। गुलू, अपने अंबिया के सिलसिले में उन्होंने गुलू किया। उन्होंने अंबियाए कराम को जज्बात और अकीदत में कंट्रोल न रख सके, उन्होंने अंबिया को मुकाम दे दिया जो रब का होता था, और बुजुर्गाने दीन को वो मुकाम दे दिया जो अंबिया का होता था, उनको मासूम अनिल खता गद्दार दिया, और अपनी जहालत की बुनियाद पर, अपने लाइल्मी की बुनियाद पर फर्क मरातिब और दर्जात का ख्याल न रख सके। नतीजा हुआ क्या, वो गुमराह हो गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में फरमाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने राहिबों को, अपने पढ़े हुए जाहिदों को क्या कर लिया, रब बना दिया, उनको अख्तियार दे दिया खुदाई, वो जैसा कहते वैसा ही चलने लगे। और इसी तरीके से उन्होंने मसीह जो अपने मरियम थे, मरियम के बेटे थे, उनको अल्लाह बना डाला, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस बात का हुक्म नहीं दिया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन नुसूस पर गौर कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहूद और नसारा की गुमराही की असल वजह क्या थी। यहूद और नसारा की गुमराही की असल वजह गुलू था। याद रखें, उम्मत मुस्लिमा को कुरान मजीद ने उम्मत वसत कहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि ऐ लोगों हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है। उम्मत वसत का क्या मतलब, बेहतरीन उम्मत। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक माना इसका ये भी बयान फरमाया कि ऐसी उम्मत जो इफरात और तफरीत दोनों से हट करके एतदाल से कायम हो, जो फर्क मरातिब और दर्जात को क्या रखे, मजबूत रखे, जो जज्बात के साथ न खेले, बल्कि अंबिया को उनका मुकाम दे, औलिया को उनका मुकाम दे, और अल्लाह का जो मुकाम है अपनी जगह है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर कोई शख्स जज्बात के जरिया इन सिलसिलों में गुलू करता है तो ऐसी सूरत में फिर गुमराही के रास्ते मुतय्यन होते हैं। मैंने आपसे कहा कि ईद मिलाद बिदात नहीं बल्कि बहुत सारे मुनकरात का सबब है, जो मैंने इस सिलसिले में पहली बात बताई कि ये सबब है किस चीज का, गुलू का। और इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मिलाद की मजलिस ये सबब है एक और चीज का। मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि मिलाद की मजलिस में आमतौर से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत का किस्सा पढ़ा जाता है। और जब किस्सा को पढ़ने वाला, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत का किस्सा पढ़ना ये गलत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला ये गलत नहीं है। जब साल के 360 दिन पढ़े जा सकते हैं तो 12 रबीउल अव्वल को भी ये बात क्यों ना पढ़ी जाए, मुमकिन है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, जब पढ़ा जाता है किस्सा विलादत का तो सारे लोग जब वहां किस्सा को पहुंचता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरे आमिना से इस तरह से पैदा हुए, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं सामने, टोपियां पहन लेते हैं, रूमाल बांध लेते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, आंखें अखबार हो जाती हैं। तसव्वुर उनका ये होता है, अकीदा उनका ये होता है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, ये सरासर नादानी की दलील है, सरासर लाइलमी की दलील है, ये गुलू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब इस तरह का किस्सा पढ़ा जाता है तो वहां पर शोरा भी होते हैं, और आमतौर से सुना गया है, पढ़ते हैं कि दम बदम पढ़ो दरूद, हुजूर भी हैं यहाँ मौजूद। साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान क्या हो गए, मौजूद हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान मजीद का मुताला कीजिए, अहादीस नबविया का मुताला कीजिए, आपके सामने यह हकीकत 2-2-4 की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो चुकी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी
बरसखी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ से निकल करके पाकिस्तान के दीनी मदारिस की बुनियाद और संगे बुनियाद रखने के लिए नहीं पहुंचेंगे, न PIA का टिकट मांगेंगे, न किसी के लिए गाड़ी का इंतजाम करने का हुक्म फरमान जारी करेंगे। ये सारी की सारी बातें गलत हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। ये क़यामत के दिन सारे लोग क्या होंगे? खड़े। उससे पहले कोई भी कब्र से अपने निकलने वाला नहीं है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से अपने बारे में फरमाया कि अना अव्वलु मन युनशक्कु लहु क़ब्र यौमल क़ियामा, पहला मैं वो शख्स हूं जिसकी कब्र फटेगी और मैं कब्र से क्या होऊंगा? खड़ा होऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ये बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी की मजलिस में, चाहे वो दरूद की मजलिस हो, चाहे वो मीलाद के किस्से की मजलिस हो या सीरतुन नबी का जलसा हो, वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात और गौर करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब मुझ पर कोई दरूद भेजता है तो वो दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते हैं कि मैं उस दरूद की मजलिस में जाकर के हाजिर हो जाता हूं, हर जगह हाजिर हो नाजिर। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी अगर कोई शख्स अकीदा रखता है तो ये गलत, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने इल्म के जरिए तो हर जगह है, वरना वो कहां पर मौजूद है? मेरे भाइयों, अर्श पर मौजूद है। और फिर उसके नबी के बारे में ये कहा जाए कि आप आने वाहिद में PIA का टिकट लेकर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और किसी से फरमाते हैं कि तुम मदरसे की बुनियाद रखो और उसकी ईंट पहले मैं रखूंगा, चंदा करो और उसमें से मेरे लिए खास कर दो टिकट PIA का, ताकि वो गए पता नहीं किस एयरलाइन से थे, वापसी जरूरी थी PIA के जरिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन्हीं खुराफात में से ये भी है कि जब मौलिद का किस्सा पढ़ा जाता है तो लोग एहतराम में खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु कमा यक़ूमुल आज़िम युअज़्ज़िमु बअदुहुम बअदा। जिंदगी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। और आपके विसाल के बाद, आपकी वफात के बाद, आपकी इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इस तसव्वुर और इत्तेकाद के साथ कि हमारे दरमियान आ गए हैं, हम रुमाल पहन लें, हम टोपी लगा लें, अपनी आंखें बाहर कर लें, 10 बस्ता खड़े हो जाएं और इस तसव्वुर के साथ कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये गलत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी चीज साबित नहीं है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको ये बात अच्छी लगती हो कि लोग उसके लिए ताज़ीमन खड़े हों, उसका ठिकाना कहाँ है? जहन्नम होगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक बुजुर्ग सहाबी थे, वो जब तशरीफ लाए किसी मजलिस के अंदर तो वहां पर लोगों ने देखा और एहतराम में खड़ा होना चाहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत साथी उन्होंने मना कर दिया और कहा कि इस तरह से खड़ा ना हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से खड़े होने से क्या किया है? रोका है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के बाद खड़ा होना ये दीन होता, ये सवाब का काम होता, ये चीज जन्नत का बारिश होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज महबूब होती तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये काम जरूर अंजाम देते। सीरत की किताबें उठाइए, अहादीस की किताबों को पढ़ाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज़्ज़ज़ तरीन सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हमसे कहीं ज्यादा हदीस थे। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, कहीं ये साबित नहीं कि उन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जिक्र मौलिद किया हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का किस्सा बयान किया हो, आपकी विलादत का तज़किरा हुआ हो और उन्होंने एहतराम में खड़े होकर के इस तरह से कोई काम अंजाम दिया हो। कुरान मजीद में आप मुताला कीजिए, मुतअद्दिद मकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और इसी तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र तफसील से मौजूद है और सिर्फ उनकी पैदाइश ही का जिक्र नहीं, मेरे भाइयों और दोस्तों, उनके हयात तय्यबा के मुख्तलिफ पहलुओं को भी बयान किया गया है। सूरतुल क़सस का मुताला कीजिए, आगाज भी होता है किस्से मूसा और फिरौन से, बल्कि 50 आयत मुबारका तकरीबन 5 रुकू मुसलसल इसी सिलसिले में मुताबिक है। सवाल ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी अपने सहाबा को ये बातें बताई कि इन आयात को जब पढ़ना, इन अंबिया की विरादत, इन अंबिया के हालात जिंदगी की तफसील की जब आयात को पढ़ना तो एहतराम के साथ क्या हो जाना? खड़े हो जाना। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ऐसा किया? मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, दरूद अगर खड़े होकर के पढ़ना बेहतर होता तो नमाज में दरूद बैठने की हालत में
متعین نہیں ہوتا. میرے بھائیوں یہ سب جذبات ہیں, یہ ساری چیزیں فیلنگ ہیں, اور جذبات اور فیلنگ کے ذریعہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے. آج افسوس کی بات ہے عید میلاد میں ان تمام کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے جو غیر قومیں اپنے عیدوں میں کرتی ہیں, مثلا کھیل ہے, تماشا ہے, اور اس طرح سے حرکات ہیں, کرتب ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, جبکہ ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اسلام نے 2 عیدیں متعین کی, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ان دونوں عیدوں میں کہیں کھیل ہے, کہیں تلوار دکھانے کا مسئلہ ہے, اور کہیں ٹوٹی ٹراریاں لے کر کے جوش کے ساتھ نعرے تکبیر لگانے کا ذکر ہے. ہاں تکبیر ہے ادب کے ساتھ, ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے کے ساتھ چلے آئیے. میرے بھائیوں جو صحیح عیدیں ہیں اس میں اسلام نے ان تمام چیزوں کو جائز نہیں قرار دیا, لیکن جو غیر قوموں سے عیدیں نقل ہو کر کے ہمارے درمیان آئی وہ تمام خرافات کے ساتھ آئی اور تمام بدعات کو لے کر کے اپنے ساتھ آئی. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اہل سیر کا 3 باتوں پر اتفاق ہے. بات متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. تیسری بات یہ متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے. لیکن تاریخ کیا تھی؟ تاریخ کیا تھی 9 یا 12؟ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو اہمیت نہیں دی؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے, تو وہی آ جاتے ہیں دوران صلاۃ تاکہ نبی اور ان کے ساتھیوں ان کے صحابہ کی نماز خراب نہ ہو جائے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اگر یہ عید میلاد منانا دین ہوتا, ثواب کا ذریعہ ہوتا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ اس بات سے آگاہ نہیں کر دیتا؟ امت اسلام کو اس بات سے تلقین نہیں ہو جاتی کہ تاکہ اس معاملے میں اختلاف نہ رہے اور امت اسلام اپنے نبی کا جشن اسی تاریخ کو منائے جس تاریخ کو اس نبی کی کیا ہوئی ہے, ولادت ہوئی. میرے بھائیوں اور دوستوں, معلوم یہ ہوا کہ تاریخ ولادت کو اہمیت نہیں دی گئی بلکہ دن کا ذکر ہے. اور اگر میلاد منانا ہے کسی کو تو منائے, ہر ہفتہ منائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا کرنا چاہیے؟ زندہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے غلو, اس طرح سے جذباتی ہونا جس کی دلیل شریعت اسلامیہ میں نہ ہو, میرے بھائیوں اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ کر رہے ہیں اس کام کو, تو کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ آخر یہ چیز کب سے وجود میں آئی؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا. میرے بھائیوں, خیر کی 3 صدیاں گزر گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, علم دین کا زمانہ. جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ یہ سارے زمانوں میں اس چیز کا کہیں وجود نہیں. اور آپ یہ ان لوگوں سے بھی پوچھ لو جو میلاد مناتے ہیں خود, وہ کہیں گے کہ ہاں اس زمانے میں یہ کام انجام نہیں دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, پھر کب یہ پیدا ہوا؟ فاطمی شیعوں نے اس کام کو, اسلام کے دشمنوں نے جب حکومت اسلامیہ کمزور تھی تو اس چیز کو رواج دے دیا, اور پھر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک خلندر بادشاہ اس چیز کو جو ہے, جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے گورنر موسیقی کا بنا رکھا تھا, اس نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ رواج دے دیا. اور پھر یہ چیز دین کا ایسا حصہ بن گئی کہ اگر کوئی شخص نہ کرے تو پھر وہ گستاخ رسول قرار پاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, جو لوگ عید میلاد نہ منانے والوں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ کیا ان کی عزت زبانی سے صحابہ کرام ان کی عزت پر نہیں آتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخ رسول تھے, عثمان غنی گستاخ رسول تھے, عمر فاروق گستاخ رسول تھے, علی مرتضیٰ گستاخ رسول تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں, حقیقت یہ ہے کہ سنت کی خلاف ورزی یہ محبت رسول نہیں بلکہ شان رسالت میں یہ گستاخی ضرور ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرے لیکن سنتوں کا مذاق اڑائے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے تو ائمہ سیر میں یہ بات مختلف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 12 تاریخ کو.
फलकियात के उलमा महमूद पासा और दीगर उलमा, साहिब रहमतुल्लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूर पूरी, साहिब रहीकुल मखतूम और दीगर बड़े बड़े उलमा ने ये कहा है मुस्तनद दलीलों के जरिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल है। इसलिए कि फलकियात का हिसाब अगर लगाया जाए तो उस साल का सोमवार 12 रबीउल अव्वल नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है? 9 रबीउल अव्वल बनता है। अच्छा चलिए, मैं कहता हूं थोड़े देर के लिए अगर हम इस बात को मान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को नहीं 12 रबीउल अव्वल को हुई, तो उन लोगों को ये बात भी जाननी चाहिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत भी 12 रबीउल अव्वल है, और ये कन्फर्म बात है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। ये ट्रायलियां लेकर के, ये खेलों पर खाने काबा की तस्वीरें लेकर के, ये किसी डरमुंडे को पेंट लगा करके काला बिलाल हबशी की शक्ल में झंडा टुकड़ा करके घुमाने वाले लोग, अगर इनसे कोई हिंदू खड़ा होकर के अगर ये पूछे कि भाई मेरे ये बता दो, तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हो या वफात का गम, ये तुम्हारा अंदाज क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? मेरे भाइयों और दोस्तों, कहाँ खो गई अकल, कहाँ मार गई अकल? आज सुन्नत के ठेकेदार, सुन्नत रसूल के ठेकेदार, आशिक रसूल को अपना नाम देने वाले लोग इसके रसूल के आड़ में किस तरह से सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, और किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले लोगों को गुस्ताखे रसूल का लेबल करार दिया जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि आपके ज़हन दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब ये काम किया जा रहा है और इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दलील तो जरूर होगी। और आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हाई है, बहुत सारे मीडिया पर लोग छाए पड़े हैं, वही विजाती किस्म के लोग इंटरनेट पे देखें, मुख्तलिफ मज़ामीन आ रहे हैं और मुख्तलिफ दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन उन दलीलों के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। उन तमाम चीजों का खुलासा अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये है मेरे भाइयों और दोस्तों कि दलील इब्लीस ने भी अल्लाह के सामने पेश करने की कोशिश की थी, जो कठपुजती से कोई ज्यादा चीज नहीं थी। कमाल ये नहीं है कि आपने किसी को दलील दी है, कमाल ये है कि आप किताब और सुन्नत की सही और साफ और सीधी दलील दें। मेरे भाइयों और दोस्तों, आमतौर से आप देखेंगे किताब और सुन्नत की साफ और सीधी तालीमात से हटकर चुनी और चुना, ऐसा और तैसा अकली दरिंदे और क्या क्या मसाइल को सामने रख करके उम्मत मुस्लिमा के जहन दिमाग को खेलने की कोशिश की जा रही है और अपने मौक़िफ़ को साबित करने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उन्हीं शुबहात में से चंद शुबहात जिनकी कोई हैसियत नहीं, अगर कहीं भी इन लोगों ने सही हदीसों का इस्तेमाल किया है तो उसको यकीन मानिए कि अपनी खराब को चढ़ा दिया है। वो क्या दलीलें हैं? मौका बहुत हमारे सामने मुख्तसर है, वक्त बहुत कम है, हम सारी चीजों को तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कहा जाता है एक वाकया कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। क्या देखा था? ख्वाब देखा, अबू लहब को देखा और पूछा कि कैसी गुजर रही है? कहा जहन्नम की आग से 2 साल। कहा और बताओ? कहा कि भतीजे की विलादत की खुशी में जब शोएबा लौटी हमारे सामने आई थी और उसने मुझे खुशी में ये खबर सुनाई थी, तो मैंने खुशी में आकर के उसको क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था। और उसके नतीजे में हमें अगली इशारा के जरिए बताया कि थोड़ा सा पानी चूसने को मिल जाता है। लोगों ने कहा हमने दलील दरियाफ्त कर ली, बहुत मार का असर कर दिया, कामयाबी हमारी कदम चूम गई और हमने ईद मिलाद की दलील बुखारी की फला रिवायत से क्या कर दिया? अंदाज देखिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुरान मजीद इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। अगर कोई काफिर कोई अच्छा अमल दुनिया के अंदर अंजाम देता है तो आखिरत में जब तक ईमान के साथ नहीं मरेगा उसको उसका फायदा होने वाला, उसे दुनिया में जितनी बुलंदी मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नामोरी मिल जाए, गवर्नर कहीं का बन जाए, कहीं किसी और पोस्ट पर हो जाए, ये मुमकिन है, लेकिन आखिरत में उसे कोई चीज मिलने वाली। अबू जहल की वफात किस हालत में हुई? अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन, मक्का की सरजमीन में सबसे पहले रसूल की शान में गुस्ताखी और गाली बकने वाला इंसान, उसके बारे में कहा जा रहा है कि रसूल की विलादत की जश्न में उसने लौड़ी को आजाद कर दिया, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? मेरे भाइयों और दोस्तों, सवाल ये भी है कि ये ख्वाब किसने देखा?
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خواب ایک انسان کا ہے، کیا ایک انسان کا خواب دین میں حجت و دلیل ہو جائے گی؟ پھر تو بعض جماعتیں ایسی ہیں جو روز خواب دیکھتی ہیں اور نامعلوم کیا کیا کچھ دیکھتی ہیں، سب کے خواب کو دین بنا دیجیے، پھر دین کا ایسا مربع حلوہ بنے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ علمان الحفیظ تصوف اور طریقت اور بدعت اور خرافات کا ایسا معجون بنے گا کہ پھر تو تماشا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب اگر نبیوں کا ہو تو دین ہو سکتا ہے، اور یہاں پر خواب تو کریلا جو ہے نیم کریلا جو ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب اگر مان لیا جائے کہ ایسا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک کافر کے خواب کی اتنی حیثیت ہو گئی، ایک کافر کے خواب کو اتنی حیثیت دی جائے گی کہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے اور اس کے ذریعہ کہا جائے کہ ہم نے میلاد کی اصل دریافت کر لی اور بخاری کی روایت کہ خواب اگر نبیوں کا ہو تو دین ہو سکتا ہے، اور یہاں پر خواب تو کریلا جو ہے نیم کریلا جو ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب اگر مان لیا جائے کہ ایسا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک کافر کے خواب کی اتنی حیثیت ہو گئی، ایک کافر کے خواب کو اتنی حیثیت دی جائے گی کہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے اور اس کے ذریعہ کہا جائے کہ ہم نے میلاد کی اصل دریافت کر لی اور بخاری کی روایت ہمیں مل گئی، اور یہ لوگ جس کتاب بخاری کا تم حوالہ دیتے ہو اسی کتاب بخاری سے ہم نے تمہارے لیے حوالہ دے دیا کہ میلاد کیا ہے، جائز ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ میلادی لوگ میں نے کہا قطر فیمس کرتے ہیں یا لوگوں کے ذہن و دماغ سے فلسفیانہ گفتگو کے ذریعہ کیا کرتے ہیں، اس کو مسحور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے، کہتے ہیں کہ سنو بدعت 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 کی رٹ لگا دی، ذہن کب گیا بدعت جو تم نے سمجھی وہ بدعت نہیں، اسلام میں بدعت حسنہ دی ہے، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بدعت حسنہ کے طور سے طریقے سے ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ تمہارے جذبے کو سلام، لیکن تمہارا طریقہ غیر اسلامی غیر ثابت شدہ ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، نبی نے نہیں کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، میں دین نے نہیں کیا۔ تمہارے یہ جذبات ہو سکتے ہیں، تمہاری یہ فیلنگ ہو سکتی ہے، تمہاری یہ سوچ ہو سکتی ہے، تمہاری یہ تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بدعت کی تقسیم بدعت حسنہ اور سیئہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں یہ خود بدعت ہے، بدعت کی تقسیم ہی کرنا بدعت حسنہ اور سیئہ کی طرف یہ خود اپنے معاملے میں ہی بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی بات دین سمجھ کر کے اگر کوئی کام کیا گیا اور اس کا سرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، ثواب سمجھ کر کے کیا گیا، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھ کر کے کیا گیا، تو وہ بدعت ہے، اور وہ ہر بدعت کیا ہے؟ مانا یہ ہوا کہ دین میں بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص خلفائے راشدین کے بعض اعمال کو ایسی چالاکی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک عام انسان سمجھ لیتا ہے کہ جب ہم نے میلاد منا لیا تو ہم نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا حق پورا ادا کر دیا، اب سال بھر وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نعرے تکبیر، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ، دڑھی صاف ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے عاشق رسول ہونے کا اس کا اپنا نیبر، 5 وقت کی نماز غائب، حتیٰ کہ جس دن ٹرائل لے کر کے 12 ربیع الاول کو نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پر نعرے دیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز بھی دونوں کی کیا ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ وہ دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا روزہ رکھنے کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنے کا کام بریانی پکا کر کے اور نعتیہ کلام سنا کر کے اور موسیقیاں سنا کر کے اور حتیٰ کہ اب قوالیاں نہیں بلکہ ڈانس کر کے اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اسلام دشمن ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، ان کو یہ بات کی دلیل بنا کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ بدعت حسنہ کے قبیل سے ہیں۔ کیا بدعت حسنہ کے لیے کچھ دلیلیں انہوں نے دینے کی کوشش کی، کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پر کیا کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک ساتھ کیا کر دیا، ایک مصحف میں جمع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی اعمال یہ بدعت حسنہ کے قبیل سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم بمحدثات الامور۔ کہ اے لوگوں، میری سنت کو، میرے بعد
खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को तुम हिर्ज़े जान बनाना। तो अगर कोई खलीफे राशिद ने किसी काम को किया है तो वो दीन का हिस्सा है, वो दीन में ज़्यादती नहीं है। और फिर मजीद बड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को तरावी की नमाज के लिए इकट्ठा किया। 20 रकात अगर कहते तो वो रिवायत की साबित नहीं, लेकिन इकट्ठा करना साबित है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हज़रत उबई इब्न काब और दीगर लोगों की रिवायतें हैं, ये मसला अलग है, वरना मैं तफसील करता। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई नया काम नहीं किया। लोग कह रहे हमने मीलाद की असल दरियाफ्त कर ली। सहाबा अगर तुम कहते हो कि हम बिदाती हैं तो उमर बिदाती थे। मेरे भाइयों, क्या ये जुबान कही जा रही? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि मस्जिद नबवी में लोग मुख्तलिफ इमामों के पीछे अच्छी आवाज और गैर आवाज की बुनियाद पर इधर से उधर भागते हैं, तो कहा कि हम एक इमाम तय कर देते हैं और उस एक इमाम की इब्तिदा की जाए। और क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लाम के साथ 3 दिन तक बाजमात नमाज नहीं पढ़ी? तरावी की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज बाजमात क्यों रोका? मसलहत भी बताई, मकसद भी बताया। कहा दीन नाज़िल हो रहा है वही की शक्ल में, हमें डर है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर 6वीं नमाज न लागू कर दे और तुम्हारे ऊपर ये चीज गिरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद जब वही का सिलसिला खत्म हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन्नत रसूल को फिर से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला अलैहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई सुन्नत मुर्दा हो चुकी हो, जिंदा कर दिया जाए तो वो बिदात नहीं है, उसकी सनद मौजूद है। खुद ज़ात रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब किबरिया ने उसको अपनी उम्मत इस्लाम के साथ उनकी रज़ा की थी। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स कहता है कि कुरान मजीद को एक मुसहफ में इकट्ठा करना बिदात, मस्जिद नबवी को इतनी बड़ी बनाना बिदात, फला खान बिदात, ये माइक से बोलना बिदात। मेरे भाई एक बात जान लो, बिदात लोगवी तौर से ये माइक भी बिदात, ये मोबाइल भी बिदात, लेकिन दीन में बिदात का जब माना दिया जाएगा तो उसका मकसद होता है सवाब समझ करके कोई काम, इबादत समझ करके कोई काम, दीन समझ करके कोई काम, अल्लाह को राज़ी करने का समझ करके कोई काम अगर किया जाता है और उसका सिरा नहीं मिलता है तो वो बिदात कहा पाती है। ये चीजें नहीं। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल कहाँ से बिदात हो गया? हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुअज़्ज़ज़ सहाबा की टीम बनाई थी, कातिबीन वही की टीम बनाई थी, बाकायदा वो कुरान मजीद को लिख करके क्या करते थे? महफूज करते थे। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में सहाबा बाहर जंगों पर जाने लगे, खतरा उन्हें हुआ कि कहीं कोई आयत कुरान मजीद की ऐसा ना हो कि कोई सहाबी शहीद हो जाए और उन्हीं के पास तो रही हो, तो उन्होंने एक मुसहफ पर इकट्ठा कर लिया। आप ये बताएं कि चमड़ी पर लिखा जाता था, अगर कागज में लिखा जाने लगे, जमाना तरक्की कर जाए तो ये बिदात हो गई। लिखना अल्लाह के बंदे सबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कुरान की हिफाजत के लिए लिख करके महफूज करके उसको बाकायदा उसके लिए एक टीम बनाई थी। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुसहफ में इकट्ठा कर देना, ये बिदात कहां से हो जाएगा? इस तरह के जो धोखा देने की ये कोशिशें हैं, वरना मेरे भाइयों और दोस्तों और कोई चीज नहीं है। आज ये हमारे बिदाती भाई कहते हैं कि हम ये सारे के सारे काम मोहब्बत रसूल में, कितने मिनट बाकी बताएं बोल सकते हैं? 2 मिनट 3 मिनट। ये कहते हैं कि हम ये सारे काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहे हैं। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, जज्बे को सलाम, लेकिन एक बात सुन लो, आपका ये जज्बा, आपकी ये फीलिंग दीन नहीं बन सकती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इंसान को देखते हैं, उसको छींक आए, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कहा मेरे प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने सुना था रसूल से ये साबित है, लेकिन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह तुमने क्या बढ़ा दिया? कहा हमने कौन सा गुनाह किया? हमने दरूद पढ़ा अल्लाह के रसूल पर, और दरूद की बड़ी बड़ी फजीलत है। मेरे भाई और दोस्त, कहा तुम बिदात कर रहे हो, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को ठीक आने के बाद इससे ज्यादा सिखाया है नहीं सिखाया? तो मामला ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मस्जिद में जाते हैं, वहां मुअज्जिन ने अज़ान के बाद कहा कि अस्सलातु जामिया, नमाज इकट्ठा हो रही, लोगों आ जाओ। कहा कि अपने नौकर से कहा यहाँ से निकलो, यहाँ का मुअज्जिन क्या है? बिदाती है, यहाँ मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप बताइए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बनता है। एक आदमी अज़ान दे, अज़ान का आखिरी कलमा ला इलाहा
इल्लल्लाह, कोई कहे एक दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई पीछे से पूछे भाई तूने ये क्या दावा कर दिया, कहा मैंने आज कड़वे को जोश में आकर के, जज्बात में आकर के, मोहब्बत रसूल में आकर के हमने ये काम पूरा कर दिया है, तो उसमें कौन सा हरज का मसला है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत रसूल नहीं, शान रिसालत में गुस्ताखी है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बिलाल और अबू महज़ूरा दोनों से जो अजान साबित है वो यही कि आप अजान ला इलाहा इल्लल्लाह के हाथ पर क्या करते थे, खत्म करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस बड़ी मशहूर है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबी में जब चंद सहाबा को देखा कि वो बैठ करके 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा सुभानअल्लाह और 100 मरतबा, कहा ये क्या कर रहे हो, वो आकर के अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को बताए, वो जाकर के वहां पहुंचे, कहा ये क्या कर रहे हो, कहा हमारे जज्बात नहीं है, हमने कोई गुनाह का इरादा नहीं किया है, हम ये तरीका अपना रहे ताकि जोश पैदा हो लोगों को। कहा अल्लाह की कसम अपने गुनाहों को गिनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी नहीं पुरानी हुई, तुम दीन में बिदात और खुराफात को, तो दीन हमारे जज्बात का नाम, दीन आपके जज्बात का नाम, दीन हमारी सोच का नाम, दीन आपकी सोच का नाम, आपकी तशरीहात का नाम, ये दीन नहीं है। दीन नाम है किताब और सुन्नत की वाज़ेह और साफ शफाफ तालीमात का। इस्लाम रोशन बनाने की तरह है, इस्लाम तारीख नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, इसके रसूल का दावा करता है, तो वो समझ ले कि उसको वही चीज माननी होगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बन करके कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, उससे आगे बढ़ना। मेरे भाइयों, ये बिदात होगी, ज़लालत होगी, गुमराही होगी। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फूट फूट कर मोहब्बत कर दे। रब्बे करीम हमारे दिलों को जोड़ दे, हमें सुन्नत का शहदाई बना दे। रब्बुल आलमीन हमें बिदअत और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा दे। हम नवासिब की गुस्ताखियों का इनकार करते हैं, रफ़्ज़ व तशय्युअ के मुबालगा आराई का इनकार करते हैं, और मोहब्बत रसूल से जो जिस सीने में कोई जगह ना हो उसको हम महरूम शख्स समझते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि मोहब्बत रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है कि हम आपकी लाई हुई शरीयत को अपनाएं, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको अपनाएं, अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम करें, और अगर ऐसा हमने कर लिया तो यकीन माने हमें कामयाबी मिल जाएगी। रब्बे करीम से दुआ की परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस को भी कबूल फरमा ले और हमारे लिए आखिरत में निजात का जरिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर वक्त ज्यादा ले लिया हमने तो माफी चाहूंगा, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह